الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ کیسا مہمان مکرم آیا ہے، یہ کیسا مہمان مکرم آیا ہے، بن کے سراپا رحمت پیغام آیا ہے. جنوری ہو تم کو مبارک انگریزوں، جنوری ہو تم کو مبارک انگریزوں، ہم کو خوشی ہے ماہ محرم آیا ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کا آغاز ہو رہا ہے. اسلامی مہینوں میں سب سے پہلے ماہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، اور اسلامی سال کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے، اور آج اس کی تقریباً 6 تاریخ ہے. اسلامی سال کا آغاز اسی ماہ مکرم سے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس ماہ مبارک کے 10ویں تاریخ کو اسلام کے بڑے بڑے کارنامے وجود پائے ہیں. بڑی بڑی تاریخیں اور بڑے بڑے واقعات اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں، جن کی بنا پر، جن کی وجہ سے اسلامی معاشروں کے اندر، بہت سارے اسلامی ماحول کے اندر بہت ساری چیزیں وجود میں آ گئی ہیں. شرعی اعتبار سے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہر دن، ہر مہینے اور ہر سال کسی بھی اعتبار سے خراب نہیں ہے، سب کے سب ہر اعتبار سے برابر ہے. لیکن نسبت سے شے عظیم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے 12 مہینوں کے اندر اور سال کے 365 دنوں کے اندر کچھ مہینے ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر، دوسرے مہینوں پر فوقیت دی ہے اور اہمیت کا حامل ہے. باقی تمام دنوں کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، روزانہ سورج نکلتا ہے، ہر روز سورج کے غروب ہونے کے بعد رات آتی ہے. یہی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابتدائے آفرینت سے چلا آ رہا ہے، جب سے یہ دنیا وجود میں آیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مہینوں کو اور چند دنوں کو جو فضیلت دی ہے، وہ اس بنیاد پر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی ذات سے قریب کرنا چاہتا ہے. انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، گناہوں کا مجسمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر نیکی و بدی کو شامل فرمایا ہے، جس کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر دنیاوی کاروبار میں مصروف ہو کر، دنیاوی معاشرے کے اندر رہ کر اور دنیا کی رنگینیوں میں گھل مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے. اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں کچھ مہینے ایسے عطا فرمائے جس مہینوں کے اندر اللہ کے بندے
اللہ کی ذات سے قریب آ سکتے ہو. اگر اسلامی شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور آپ علیہ الصلوۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے تو باقی کسی مہینے اور کسی دن کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. تو فضیلتوں والے مہینوں کے اندر رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فوقیت حاصل ہے. تو اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بڑا حکم روزے کی فرضیت اس ماہ مبارک میں ہے، اور ایک بہت بڑی شب جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات. تو اس رات اور رمضان المبارک کے روزے اور رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں، تراویح ہے، رمضان کے روزے کے برکات کی وجہ سے اور اس شب کی فضیلت و اہمیت کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو دوسرے مہینوں پر فوقیت حاصل. اسی طریقے سے محرم کے مہینے سے پہلے اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحج کا مہینہ، اس ماہ محرم اس ماہ مبارک کو بھی فضیلت حاصل ہے دوسرے مہینوں کی بنسبت. تو اس بنیاد پر کہ اس ماہ کے اندر حج کے بہت بڑے فریضے کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ کے اندر حج کے ارکان کو لازم اور واجب قرار دیا ہے، جس کی بنیاد پر دنیا کے گوشے گوشے سے، دنیا کے چپے چپے سے، دور دراز علاقوں سے لوگ چل کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، صفا مروہ پر دوڑ لگاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس مہینے کے اندر خاص ہے بندوں کے لیے، جس کی بنیاد پر ماہ ذوالحج کو فضیلت حاصل ہے. اسی طریقے سے یہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کو اسی مہینوں سے اپنی تاریخ کا شمار کرنا چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اسلامی تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور 80 سے 90% ایسے مسلمان ہیں جس کو صرف رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے اور عید کی چاند دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں، کب کون سا مہینہ آ رہا ہے، کب کون سے دن آ رہے ہیں، کب کون سی تاریخ آ رہی ہے. البتہ انگریزی تاریخ کا علم سب کو ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ماہ مبارک کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر چند بری رسمیں وجود پا گئی ہیں جس کا اسلام سے، شریعت سے، قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ماہ محرم کے اندر بہت سارے خطبہ، بہت سارے مقررین اور بہت سارے واعظین ممبروں پر بیٹھ کر اس ماہ مبارک کے اندر اس ماہ محرم الحرام کو ایک خاص واقعے سے تشبیہ دے کر اس واقعے کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اس دن کی فضیلت کو بتلاتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ 10ویں محرم جسے عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے فضیلت کا حامل نہیں ہے کہ 10ویں محرم کو سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے اس دن کو فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت سے پہلے اس دن کو فضیلت حاصل ہے. آقا علیہ السلام ہجرت کے 23ویں سال اس دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، اور کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری میں رونما ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً کئی سالوں کے بعد یہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اس دن کی فضیلت و اہمیت کو بیان کر دیا تھا. آقا علیہ السلام نے ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے متعلق صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا
کہ یہ برکت والا دن ہے، یہ فضیلت والا دن ہے، تم عاشورہ کے روزے رکھو، 10ویں محرم الحرام کو روزے رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی بھی 10ویں محرم کو روزے رکھتے ہیں، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزے رکھنے کا حکم دیا اور یہودیوں کی مخالفت کا بھی حکم دیا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہودی صرف عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تم اس کے ساتھ ساتھ نبی محرم الحرام کو بھی روزے رکھو، یا اگر نبی محرم کو نہیں رکھ سکتے تو 11ویں محرم کو روزے رکھو۔ تو اسلامی تاریخ کے متعلق حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس دن کی فضیلت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا، بلکہ اس دن کی فضیلت کربلا کے واقعے سے پہلے سے ہے۔ اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی 10ویں محرم ہوگی، اور اس خاص دن کو ایک خاص واقعے سے تشبیہ دینا یہ نہایت ہی غلط بات ہے، اور اس واقعے کو صحیح طور پر بیان بھی نہیں کیا جاتا، اور اس واقعے کی زد میں بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ گالیاں دی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی جو آپسی جنگیں ہوئی ہے، جو آپسی مخالفت ہوئی ہے، اس کی بنیاد صرف غلط فہمی اور اجتہادی مسئلے تھے، ایمانی مسئلہ نہیں تھا۔ جنگ صفین جب رونما ہوا تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور حضرت امیر معاویہ کا لشکر دونوں آپس میں مقابلہ ہوئے اور آپس میں قتل و قتال ہوئے، لیکن جب کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر والوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے مرحومین کو یوں ہی پھینک دیا جائے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا کہ ہماری مخالفت ہماری غلط فہمیوں کی وجہ سے اجتہادی مسئلے کے اعتبار سے ہے، اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں لشکروں کے صحابہ کرام کے لاشوں کو جمع فرمایا اور سب کی نماز جنازہ ادا کی۔ لہذا صحابہ کرام کی جماعت کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے متعلق ذہن و دماغ کے اندر شکوک و شبہات کو لانا، یہ سراسر جہالت کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ عاشورہ کے دن کو واقعہ کربلا سے تشبیہ دے۔ اس دن کی فضیلت واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے پہلے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے کئی سال پہلے وصال کر چکے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے 49 سال پہلے وفات پا گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے 40 سال پہلے وفات پائے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے 40 سال تقریباً پہلے وفات پا گئے۔ اور اس واقعہ کربلا کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں آپسی رنجشوں کی وجہ سے اس کے اندر خلفائے راشدین کو بھی گھسیٹا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام کے متعلق غلط بیانی استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بعض مقررین منبر پر بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات وہ شخصیت ہے جس کی عمارت کو، جس کی خلافت کو سیدنا حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو مسجد بنائی اس مسجد کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ممبر کو رکھا اور اس ممبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر بیعت کرنے کے بعد حضرت حسین کو بھی حکم دیا کہ تم حضرت امیر معاویہ کی بیعت کرو اور 20 سال تک حضرت امیر معاویہ کی خلافت قائم رہی. اس کے اندر کسی کی شمولیت نہیں رہی. لیکن اس واقعے کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے ظلم کیا دوسری جماعتوں پر. صحابہ کرام کی ایک جماعت نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی جماعتوں پر حملہ آور ہوئے اور صحابہ کرام کی جماعتوں نے صحابہ کرام کا قتل کیا. نعوذ باللہ. رافضیوں نے، اہل شیعان نے اور شیعہ کے مصنفین نے بہت ساری باتوں کو من گھڑت طور پر لکھ دیا ہے اور بہت ساری باتوں کو من گھڑت طور پر بیان کر دیا ہے اور بہت ساری ایسی حدیثیں بیان کی جاتی ہے جس کی صحیح سند کہیں نہیں ملتی، جس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں. اس واقعے کربلا کے اندر جو جنگ رونما ہوئے اس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے بھی شہید ہوئے، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 3 صاحبزادے شہید ہوئے، ان کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا. اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو ایسے جملوں سے بیان کیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ معصوم تھے، ننھے بچے تھے. حالانکہ حدیث پاک کے اندر جو تاریخ حضرت حسن و حسین کی موجود ہے، جو ان کی ولادت کا تذکرہ ہے، تاریخ کے اندر جو ان کی ولادت کا تذکرہ ہے، اس تاریخ کی روح سے دیکھا جائے تو جب واقعہ کربلا رونما ہوا اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 59 سال کی برس کی تھی. اب آپ بتائیں 59 سال کی عمر میں کوئی معصوم ہوتا ہے؟ 59 سال کی عمر میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب یزید کا لشکر جو 14 قافلوں پر مشتمل تھا، 14 سپاہیوں پر، جب وہ گرفتار ہوئے تو ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں رکھی اور تینوں شرطوں کو رد کر دیا گیا. وہ اس وجہ سے رد نہیں کیا گیا بلکہ ایک بہت بڑی جماعت مرتد ہونے کا شکار ہو سکتی تھی. مکہ کے لوگ، مکہ کے مسلمان مخالف ہو جاتے. حضرت امیر معاویہ کے بعد جو یزید خلافت پر معمور ہوا اور خلافت ان کے ذمہ سونپی گئی، واقعات سے نابلد تھے، کوفہ کے حالات ان کے سامنے نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے کسی موقع سے اپنے نوازے کی شہادت کی پیشین گوئی بھی دے دی تھی، تو یہ تو ہونا ہی تھا. اب اس واقعے کے رونما ہونے کی وجہ سے ہم صحابہ کرام کو گالیاں دیں، ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ صحابہ کی اقتدا کرو، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 آیات نازل فرمائی. پورے قرآن کریم کے اندر 6666 آیات ہے، جس کے اندر 700 آیات صرف اور صرف حضرات صحابہ کرام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے. ان کے اوصاف کو بیان کیا، ان کے کردار کو بیان کیا، ان کے واقعات کو بیان کیا، ان کے تاریخ کو بیان کیا. یہاں تک کہ ایسے ایسے صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی ہیں جسے سن کر آپ تنگ رہ جائیں گے. ایک معمولی صحابہ، ایک معمولی مزدور صحابی جو مزدوری کیا کرتے تھے، دن بھر لوہے کوٹتے تھے اور لوہے کوٹنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کے اندر بڑے بڑے چھالے آ گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی کے متعلق بھی قرآن کریم کی 3 آیتیں نازل فرمائی. ایک عادل صحابی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو نازل فرماتا ہے اور صحابہ کرام کی جماعت کو ہم گالیاں دیں، ان کے خلاف ہم باتیں سنیں.
یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے، اصل واقعے کو بیان نہیں کیا جاتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 10ویں محرم اور عاشورہ کا دن جس کو فضیلت و اہمیت حاصل ہے، اور اس دن کے اندر بہت سارے رسوم و رواج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، ہمارے ملک ہندوستان، پاکستان اور بہت سارے ممالک کے اندر بہت ساری برائیاں وجود میں آ گئی۔ آپ ذرا ذہن دماغ سے تصور کریں، ہمارے ملک کے بعض خطوں کے اندر، بعض علاقوں کے اندر، بعض شہروں کے اندر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں اور حضرت امام حسین کے مجسمے کو بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ جلوس نکالا جاتا ہے، گانے بجتے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، غیرت کی بات ہے۔ ہمارے بچے اگر انتقال کر جائیں، شہید ہو جائیں، تو کیا ہم اس دن ڈھول تاشے بجائیں گے؟ کیا یہ ہمارا ضمیر غیرت کرتا ہے؟ کیا ہماری معافی ضمیر اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ اور اتنی بڑی شخصیت نواز رسول جس دن شہید ہوئے اس دن ہم ڈھول تاشے بجائیں، جلوسوں میں نکلے؟ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ ساری باتیں، لیکن مسلمان دھڑلنے سے وہ جلوس کا حصہ بنتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ یہ شیعوں کی نقل ہے، یہ وہ جماعت کی نقل ہے، وہ جماعت جنہوں نے حضرت حسن و حسین اور ان کی جماعت والوں پر، ان کے قبیلہ والوں پر حملہ آور ہوئے تھے، جنہوں نے قتل کیا تھا، وہ لوگ ماتم کرتے ہیں۔ ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، جو قاتل ہیں وہ ماتم کریں، مسلمانوں کو ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان ہزاروں کی تعداد میں جلوس میں نکلتے ہیں اور ایسے ایسے کام وجود میں آتے ہیں جس کا شریعت سے، سنت سے، قرآن و حدیث سے، اسلامی تعلیمات سے دور تک کا واسطہ نہیں۔ اور جو ہمارے مخالفین جماعت ہیں، جنہوں نے قتل کیا تھا، جہاں سے شیعوں کی بنیاد پڑی ہے، جن علماء حق نے، علماء اہل سنت نے اور سنی علماء نے کافر گردانا ہے، کافر قرار دیا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی بعض آیات کی وہ منکر ہے اور خلفائے راشدین کو وہ نہیں مانتے، جس کی بنیاد پر انہیں کافر کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کے امام حضرت حسن و حسین اور وہ صرف انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے صرف دو ہی نہیں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ سب سے بڑی بیٹی ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بھی 3 اولادیں ہیں۔ اس نواسے کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا ان کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے؟ کیا ان کی اولاد نواسے رسول نہیں تھی؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 صاحبزادے شہید ہوئے، ان کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا۔ ایک خاص واقعے کی شکل دے دی گئی ہے، اور اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے رافضیوں نے، قاتلوں نے آج سے 1400 سال پہلے جن کے آباء و اجداد نے نواز رسول کو، خاندان اہل بیت کو قتل کیا تھا، وہ لوگ آج تک افسردہ ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے اور اپنے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو ان سب چیزوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی میں سے ہے۔ لہذا ہمیں اسلامی شعار کو باقی رکھتے ہوئے مسلمانوں جیسی چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اسلامی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے،
آخر کیا بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 نواسے تھے، صرف 2 نواسوں کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ان لوگوں کے پاس علم نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھی، ایک ہی بیٹی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اس دن کی جو فضیلت ہے، بس چند باتیں ذہن نشی کر لیں۔ اس دن کو واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ 10ویں محرم کے دن ہی 8ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے کوچ کر گئے تھے کوفہ کے لیے، اور 10ویں محرم کو یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کی بڑی لمبی داستان ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کے متعلق یہ ذہن نشی ہونی چاہیے کہ 10ویں محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی حاصل تھی اور آج بھی حاصل ہے اور قیامت تک حاصل رہیں گی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے پہلے اپنے دور کے اندر صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ 10ویں محرم کے روزے رکھو، اور دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ عاشورہ کے دن، چونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو اس کے اندر بہت ساری تاریخ اور بڑے بڑے کارنامے موجود پائے ہیں۔ اس وجہ سے 10ویں تاریخ کو تمام مسلمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے خاندان والوں پر عام دنوں کی بنسبت، جو عام دنوں کے اندر آپ کے گھر کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں، جو کھانے پینے کے انتظام ہوتے ہیں، اس کے بنسبت آپ تھوڑا اعلیٰ انتظام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کے مالوں میں وسعت پیدا فرما دے گا، رزق کی تنگی کو دور کر دے گا۔ یہ فضیلت کی دعا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ عاشورہ کے دن کا روزے رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 11ویں محرم یا 9ویں محرم، 9، 10 یا 10، 11 کے روزے رکھیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی خرافات ہوتے ہیں اس کا آپ حصہ نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔